میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے بھی ہم ہی رہے ہیں اور میں دیتا آ رہا ہوں، تو مجھے کوئی چیز چھپانی ہوتی تو یہ آج کل کے دور میں ان ساری چیزوں کو دوسروں کے نام پہ کرنا بڑا آسان ہے۔ میری اس کمپنی کا اور میرے گھر کا ذکر ہے تو یہ ایف بی آر جو ہے اپنے پروسیس کو بڑا واضح کرے گا اور ایف بی آر آڈٹ کرے گی۔ میں آج بھی ایف بی آر کے تقریباً 8 سے 10 آڈٹ جو ہیں جو سالانہ سب کی کھلتے ہیں، کہ جہاں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ فلاں انکم کہاں سے آئی، یہ ایکسپینڈیچر آپ نے کیسے کیا، اس کمپنی کی آپ نے فائنینسز کیسے پوری کی، وہ ایف بی آر کے اندر ہے۔ ہمیں ایف بی آر پوچھے گی، اگر ہم پہ کوئی چیز بنتا ہے ہم اس کا جواب دیں گے، لیکن اگر ایک چیز ایف بی آر نہیں پوچھ رہی لیکن عاصم صاحب کو زیادہ پتہ ہے، تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ جی اگر کوئی میری کمائی ہے یا اگر کوئی کمائی ہوئی ہے یا اگر میں نے اس بزنس میں کچھ ڈالا ہے جو پاکستان سے لے گیا ہوں یا وہاں سے کی ہے، آپ ثبوت پیش کر لیں۔ لیکن آپ ایک فوٹو کاپی لے کے پھر رہے ہیں، اور میں امید کروں گا کہ آر او صاحب بھی، کیونکہ آر او کے پاس دیکھیں ایک جو سرٹیفکیٹ ہے جو ہم کسی کے ایفیڈیوٹ بھی لے جاتے ہیں، ہم کوئی اسکول کا اپنا ڈگری بھی شو کر رہے ہیں، وہ بھی اوتھ کمشنر اس کو اٹیسٹ کرتا ہے۔ بغیر اوتھ کمشنر کے تصویر بھی اٹیسٹ نہیں ہوتی، وہ جو فارم پہ تصویر ہوتی ہے اس پہ بھی وہی ٹھپا لگاتا ہے، آپ کے بل پہ بھی لگاتا ہے، آپ کے ہر چیز پہ اوتھ کمشنر الیکشن کمیشن کا رول ہے۔ یہ ایک فوٹو کاپی ہے جو پھر رہی ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ بولنا نہیں چاہیے، میں نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو پھر ہر آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھ جائے گا، 10 چیزیں بنا لے گا کسی کے خلاف۔ ہاں، آر او کے ذمہ جو چیزیں ہیں وہ اگر فلفل نہیں ہیں اس پہ ہم قصوروار ہیں۔ اگر ہم نے فارم صحیح نہیں بھرا، اگر ہم نے گوشوارے صحیح نہیں بھرے، اگر ہم ڈیفالٹر ہیں، اگر ہم کرمنل ہیں، اور اس کے لیے اگر ہم نے ایف آئی اے کی کوئی وائلیشن کی ہے، یہ سارے سرٹیفکیٹ آر او متعلقہ ڈپارٹمنٹوں سے مانگتا ہے۔ ایف بی آر اگر سرٹیفکیٹ دے رہے کہ ان پہ کوئی نہیں ہے، سب کا دیتے ہیں، صرف ہمارا نہیں ہے۔ اگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دے رہی ہے، ایف آئی اے اگر دے رہی ہے، یہ سارے ادارے اگر اپنی اپنی سرٹیفکیشنز جو کہ آر او کی ریکوائرمنٹس ہے الیکشن کمیشن کے حد تک، اگر وہ سرٹیفائی کر کے کلیئر کر رہے ہیں، تو اس چیز پہ اگر اعتراض ہوتا تو ایف بی آر بھیج دیتی کہ جی ان کا یہ آ رہا ہے، یہ ہمیں ذرا بتائیں یہ کلیئر کیوں نہیں ہے۔ تو لہٰذا میرے خیال آگے بھی ان کے پاس موقع ہے، اپنا پورا آزمائیں اور اپنا سارا جو بھی طریقہ کار ہے وہ کریں۔ الیکشن ہے، کریں گے لوگ، الحمدللہ ہم ادھر ہی ہیں، الحمدللہ ہماری جائیدادیں بھی ادھر ہی ہیں، ہمارا سب کچھ ادھر ہی ہے، ہماری سیاست ساری ادھر ہی ہے، اور الحمدللہ لسبیلا میں پاکستان کی سیاست میں ہم نے نہ کبھی کوئی چیز چھپائی ہے، جو بھی چیز کری بڑی اوپنلی کی ہے۔ اور میرے یہ سٹیٹمنٹس آج سے نہیں بلکہ تقریباً کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے، پرانے گوشوارے کھول دیں، آج کے کھول دیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کھولیں۔ اچھا جام صاحب، عام انتخابات کیا ہوا؟ جی کل میں نے علی حسن صاحب کا ایک بیان، بڑا مزے کا بیان سنا، اور آپ کے تبسل سے ان کو بھی میں تھوڑا سا بولنا چاہ رہا تھا، تو انہوں نے بڑے مزے کے انداز میں کہا کہ بالکل جام صاحب ہمارے ساتھ، میں جام صاحب اور رجب صاحب اور نیشنل پارٹی ایک ہے اور مقابلہ کریں گے، لیکن ادھر میں جام صاحب کا بالکل سپورٹ نہیں کروں گا، اور یہاں بالکل حسن کا سپورٹ کروں گا، اور ان کے ہم خلاف لڑیں گے۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ سیاست میں آپ اس طرح کوئی بیانیہ نہیں دیتے۔ دیکھیں، یقینی طور پہ پیپلز پارٹی نے اپنے لوگ یہاں بھی کھڑے کیے، اور یہ بہتر تھا کہ جو بھی پارٹی فیصلہ کرے گی، ابھی تک تو دیکھیں پارٹیز نے فیصلہ نہیں کیا۔ ہمارا بھی تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارا، یہ میں کہہ سکتا ہوں بالکل نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد آواران میں بھی ہے، اور انشاءاللہ نیشنل پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد چاہے گوادر میں ہو یا جہاں جہاں بھی ڈاکٹر مالک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹیو ہوں گے۔ یہ لوکل سطح کی میں بات کر رہا ہوں۔ آگے جب الیکشن ہو جائیں گے اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ ایک الگ بات ہے، اور انشاءاللہ اس میں بھی ہم ساتھ ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس حد تک ہمارا اتفاق رائے قائم ہوا تھا کہ ہم پہلے ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے بلدیات کے بعد، حالانکہ بلدیات کے اندر بھی اس وقت علی حسن صاحب اتنے ایکٹیو نہیں تھے، بعد میں ہوئے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس گروپ کا حصہ ہوئے جو 7 پارٹیوں کی ایک مشترکہ ٹیم بنی تھی، اس میں پیپلز پارٹی شامل تھی، بی این پی، جے یو آئی، یہ سارے شامل تھے، جس میں صالح بطانی صاحب کا گروپ شامل تھا۔ اس کے بعد پھر علی حسن صاحب تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے، خاص کر جب چیئرمین شپ کی بات آئی، یقینی طور پہ وہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت، رجب، میں اور علی حسن ایک پلیٹ فارم پہ تھے۔ اب چونکہ صورتحال تھوڑی چینج ہوئی ہے کہ وہاں سے بھی ان کا کینڈیڈیٹ ہے، نیشنل پہ بھی ہے، ادھر بھی ہے،
تو قبل از وقت تھوڑا سا ہے. دیکھیں آنے والے دنوں میں اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے، سیاسی لوگ سب کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، لیکن ابھی تک فارملی نیشنل پارٹی کے علاوہ میری کسی جماعت کے ساتھ کوئی فارملی بات نہیں ہوئی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں شاید ممکن ہے ہو جائے گی. کوشش ہوگی جی ہب سے میں اور رجب انشاءاللہ بیٹھیں گے، ڈاکٹر مالک صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، اور ہم ایک ایسا فیصلہ کرنا چاہیں گے جس میں ہماری اسٹرینتھ اور ہماری جو پوزیشن ہے وہ ایک ہو، اور جو ہم فیصلہ مشترکہ کریں گے انشاءاللہ وہ ایک ہی فیصلہ ہوگا، اور دونوں کوشش کریں گے کہ ایک ہی فیصلہ کر کے آگے کی طرف بڑھیں. چاہے وہ اس حوالے سے ہو کہ مجھے کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ فیصلہ اس حوالے سے ہو کہ رجب صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے اور ہم ان کی سپورٹ کریں. میں دونوں چیزوں میں میرے پاس فلیکسیبلٹی ہے، میری کوئی ضد نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے. اور اس میں آگے جا کے کیا ہوتا ہے، جو چیزیں کس طرح تھوڑی سی انوائنڈ ہوتی ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ ہمیں انتظار ہوگا. اور دیکھیں جیسے جیسے ٹائم آئے گا اس پہ انشاءاللہ ایسے ہی فیصلے کریں گے ہم. دیکھیں صدر زرداری صاحب کا ایک بلوچستان کے ساتھ تعلق ہے، گہرا تعلق ہے. ہمارا بھی ان کے ساتھ ایک، کیونکہ ہم لوگ ساتھ ساتھ قبائل میں بھی، بلوچ قبائل بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا احترام ہے، یا جتنے بھی پاکستان کے ایسے الیکٹیبلز ہیں، ہمارا بڑا ایک، میرا خاص کر ایک بڑا سب کے ساتھ ایک رسپیکٹ کا تعلق ہے. میں زرداری صاحب کے ساتھ بھی ملا تھا، اور میں بلاول صاحب کے ساتھ ان دنوں میں ملا تھا جہاں لوگوں نے مجھ سے بڑا سوال بھی کیا کہ جی بڑے آپ کا سینسیٹیو ڈیلیکیٹ ٹائم پہ جا کے ان سے ملے. میں نے کہا دیکھیے جی سیاست اپنی جگہ ہے، انسان اگر کسی کو اپنی زبان دیتا ہے. میری ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی کسی دن ملاقات کریں گے، تو ہم نے ملاقات کی. اور ہمیں اتنا تنگ نظریہ رکھنا نہیں چاہیے. جہاں تک بات آتی ہے کہ ایک زرداری صاحب کا گہرا تعلق ہے بلوچستان کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہے، آنا جانا بھی ہے، بلوچستان کے لوگ بھی جاتے ہیں، وابستگیاں بھی ہیں. تو ہر پارٹی اپنی کوشش کر رہی ہے کہ اپنی ایک سپیس کو زیادہ مٹیریلائز کرے، جو کہ سیاست میں سب کا حق ہے.